حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ حاضرین، دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے مسائل میں گرفتار ہے۔ ہر کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جب مسئلہ رزق کا آتا ہے تو اس مسئلے میں اکثر لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ دن رات تگ و دو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مال کے اندر برکت نظر نہیں آتی۔ ہر مہینہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ مہینے کے آخر میں قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ تقریباً اکثر لوگوں کے مسائل ایسی حالت میں ہم کو وہ راہ تلاشنی چاہیے، وہ نسخے تلاشنے چاہیے جس نسخہ کے ذریعے سے رزق کے اندر بڑھوتری ہو، رزق کے اندر برکت ہو، اللہ نے جو دیا ہے اس کے اندر برکت ہی برکت ہو۔ آئیے خطبہ جمعہ کے اندر انہی چند چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم سب کا رازق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کوئی رزق دو، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ بلا شبہ اللہ وہ رازق ہے، رزق رساں ہے، رزق پہنچانے والا ہے، ذو القوۃ المتین، مضبوط ہے، طاقتور والا۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو چلتے پھرتے انسان کو رزق پہنچاتا ہے۔ پیٹ میں پرورش پا رہے بچے جنین کو بھی ماں کے پیٹ میں غذا اور رزق پہنچاتا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا روئے زمین پر کوئی رینگنے والا جانور نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین پر اس کا رزق ہے۔ یعنی کہ چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، ہر کسی کو رزق اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے۔ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ یقین، یہ ایمان، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث کے ان مسائل کو جاننا چاہیے جس کی وجہ سے رزق کے اندر برکت آتی ہے، رزق کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو، ہمارے رزق اور روزی کے اندر برکت ہو، سب سے پہلے ہم تقوی اور اللہ کی خشیت اختیار کریں، تقوی شعار بنے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں وعدہ کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تقوی اختیار کیجئے۔ اس تقوی شعاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق کے راستے نکال دے گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل اور نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اس کی خشیت اختیار کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کبھی خیال میں بھی نہیں گزرا ہوگا، اللہ ایسی جگہ سے اسے روزی دے گا۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزی بٹورنے میں، رزق کو بنانے میں، مال کو حاصل کرنے میں حلال طریقہ اختیار کریں، حرام طریقے سے اجتناب کریں۔ تقویٰ کے یہ تقاضا ہے کہ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں اور حرام طریقے سے مال نہ کمائیں۔ اگر ہم نے مال حاصل کرنے کا اور رزق میں برکت کے لیے حرام طریقے اختیار کیے، بھلے ہمارے پاس مال کا انبار ہوگا، چین و سکون ختم ہو جائے گا، بھلے ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام کچھ کھانا لے کر کے آیا۔ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ رزق حلال اختیار کیا جائے، رزق حلال جو ہے کمایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام کچھ کھانا لے کر کے ہمارے گھر میں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کھانے میں سے کچھ نوش فرما لیا۔ وہ غلام کہتا ہے، اے آقا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے جو یہ کھانا تناول فرمایا ہے، آپ جانتے بھی ہیں کھانا کون سا اور کیسا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی کہانت کی تھی، آج جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے خوشی کے طور پر یہ کھانا اور یہ ہدیہ پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا اور آپ نے اسے نوش فرما لیا ہے۔ حالانکہ میں کہانت وغیرہ کچھ جانتا نہ تھا، بلکہ یوں ہی اس کی کہانت کر دیا تھا۔ کہانت کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی تکلیف لے کر کے آئے اور اس کے سامنے کہانت کیا جائے کہ اس کی تمہارے مسائل ایسے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہا کہ میں کہانت کیا تھا ایک شخص کا جس کا کھانا یہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا، منہ میں انگلی ڈال کر کے اس کھانے کو قے کر دیا، جہاں تک ہو سکا اس کو قے کر دیا اور الٹی کر دیا۔ یہ ہے تقوی۔ خبر ہو گئی، بات معلوم ہو گئی، یہ کھانا حلال کا نہیں ہے، یہ کھانا حرام کا ہے، فوراً کوشش کیے اور الٹی کر دیے۔ وہ تو نگل چکے تھے، یہ بھی عذر بیان کر سکتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم غیر دانستہ طور پر اس کھانا کا نوالا اپنے منہ میں ڈال لیے، لیکن اب تو معلوم ہو گیا ہم کیسے کیا کریں۔ لیکن تقویٰ کا یہ تقاضا ہے حتی المقدور اجتناب کیا جائے حرام کھانے سے۔ انہوں نے اپنی منہ میں انگلی ڈالی حلق میں اور جو کھانا کھایا تھا اس کو الٹی کر دیا۔ رزق میں برکت آئے گی، تقوی شعار بنے، تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رزق میں برکت ہو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیے، کیونکہ ناشکری، ناقدری یہ برکت کے چھن جانے کا سبب ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے تو اللہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں وعدہ کرتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ، تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر گزار بنو گے تو میں تجھے اور مال عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
بنی اسرائیل کے اس 3 آدمی کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیے، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے 3 آدمی کو آزمانا چاہا جو کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں نعمت اور مال سے نوازا، لیکن جب مال کے اندر اضافہ ہو گیا تو انہوں نے ناشکری کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مال تو میری محنت کی بدولت ہے، یہ مال تو میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت وغیرہ کچھ نہیں۔ نعمت کی ناقدری کی، فوراً مال چھین لیا گیا، جو رزق اس کے پاس تھا، جو صحت تھی، اللہ رب العالمین نے وہ سب کو ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، شکر گزاری رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، وہیں پر ناشکری ناقدری رزق کے چھین جانے کا سبب ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ہمارا کامل توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ پر اسی طرح توکل کرو گے، حق کا توکل ہی جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اگر تم لوگ اللہ پر اس کے حق کے مطابق توکل، بھروسہ اور اعتماد کرو گے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرَ، تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح اللہ پرندے کو روزی دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، کامل یقین رکھو گے، اعتماد کرو گے، تو اللہ تم کو اسی طرح روزی دے گا جس طرح اللہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، چڑیا صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو بھر پیٹ واپس آتی ہے۔ تو جس طرح سے چڑیے کو اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے، اگر تم بھی اسی طرح یقین اور اللہ پر بھروسہ کرو گے تو چڑیے کی طرح اللہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ چڑیا صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو جب وہ چڑیا واپس آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلا جائے، رزق کی تلاش میں، رزق کے راستے میں نکلا جائے، رزق کو تلاش کیا جائے۔ چڑیا کے اندر یہ صفت تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم گھونسلے کے اندر بیٹھے رہیں گے، روزی ہم تک پہنچ جائے گی، نہیں، یہ توکل کے منافی ہے۔ کوئی شخص یہ توکل کرے، یہ یقین کر لے کہ اللہ تو رازق ہے، اللہ کے ذمے رزق پہنچانا ہے اور اللہ کے ذمے ہر انسان کا رزق ہے، یہ اعتقاد کر لے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، اللہ ہمیں روزی پہنچائے گا، ہرگز نہیں۔ کہا کہ جس طرح اللہ چڑیا کو روزی دیتا اسی طرح تم کو بھی روزی دے گا، لیکن چڑیا صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ سے واپس آتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، رزق کی تلاش میں جانا پڑے گا۔ اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ رب العالمین روزی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے رزق میں برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سعینا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے شہر میں برکت عطا فرما اور ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مد اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ مد اور سا ایک پیمائش ہے، ایک وزن ہے عرب کے اندر، مد اور سا ایک وزن ہے، ایک پیمائش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزی میں برکت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ تو ہمیں بھی رزق میں برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ صحابہ کرام یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ تو مجھ کو علم نافع عطا فرما۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، اور کشادہ روزی کا سوال کرتا ہوں،
اور ایک ہے وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں، اور ایک دوسری روایت میں شفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے۔ اسی طرح سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے حسب توفیق اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت، جو بھی مال سے آپ کو نوازا ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، بیشی ہو یا کم ہو، اپنی توفیق سے، حسب توفیق اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر دن صبح کے وقت دو فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ہر دن روزانہ کا یہ معمول ہے، کسی دن اس کی چھٹی نہیں ہے، چاہے جمعہ ہو، اتوار ہو، سنیچر ہو، کسی دن اس کی چھٹی نہیں ہے۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہمیشہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یقول احدہما، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کو تو اور عطا فرما۔ یہ کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ رب العالمین تو خرچ کرنے والے کے مال میں اور اضافہ فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے رزق کو تو تباہ و برباد کر دے، خیانت کرنے والے کو اور اسی طرح سے بخیلی کرنے والے کو، روزی کو روک کر رکھنے والے کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فرشتے وہ مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی محبوب ترین مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے نورانی مخلوق ہے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی فرشتے وہ مخلوق ہے، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں، روزانہ اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہا کریں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں کا دیکھ بھال کیا کرتے رہے، اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، اور یہ برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے صبح کے وقت کام کیا جائے، صبح کے وقت سویا نہ جائے، غفلت کے شکار نہ ہوا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے تو دن کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ برکت کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اول وقت میں جو فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت، اس کو بکرہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ بکرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، ہمیں صبح سویرے گھر سے نکلنا پڑے گا، صبح سویرے ہمیں رزق کی تلاش میں نکلنا پڑے گا، روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ صبح کے اندر اللہ رب العالمین نے خوب خیر و برکت رکھی ہے، خوب خیر و برکت رکھی ہے۔ اور آدمی صبح میں اسی وقت اٹھ سکتا ہے جب وہ رات میں پہلے اور سویرے اور جلدی سونے کی کوشش کرے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی کوشش اگر وہ کرتا ہے، اس کے بعد آٹومیٹک اس کی آنکھ فجر کے وقت کھل جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کام میں لگ جائیں، وہ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اتنا قیمتی اور بابرکت وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں کام کرنا شروع کریں گے، آپ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا تجربہ کر کے دیکھیں، اس وقت میں اللہ رب العالمین نے خوب خیر و برکت رکھی ہے۔ بچے، طلبہ عزیز بھی ایسے اس وقت میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اسباق کی، فوراً جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، جو اس کو صبح کا بکرہ کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں اگر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی جائے تو دوسرے وقتوں کے بنسبت اس وقت میں زیادہ سبق یاد ہو جاتا ہے۔
تو کوشش کریں صبح کے وقت جاگنے کی اور صبح کے وقت محنت کرنے کی۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہو، اس کے مال میں برکت ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑے، رشتے کو نہ کاٹے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح سے زیادہ استغفار کرنا یہ رزق کے برکت کے اسباب میں سے ہے۔ چنانچہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کے اندر ہے کہ کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر ہم مغفرت اور استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، ہمارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا۔ یہ رزق کے اسباب میں سے ہے کہ ہم استغفار کیا کریں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اگر یہ اسباب ہم نے اختیار کر لیے، یقین جانیے کل ہی سے ہمارے رزق کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تو ہم تمامی مسلمانوں کو ہمارے رزق کے اندر تو اضافہ فرما، ہمارے رزق کو تو کشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کو تو آسان فرما دے۔ اللہ عالم اسلام میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے گناہوں اور لغزشوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں، اللہ رب